بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر کا 60واں سبق ہے۔ افتزانی رحمہ اللہ تاقید پر بات کر رہے ہیں۔ مصنف کی مطابعت میں فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا فِي الْانْتِقَالِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِمَّا فِي النَّظْمِ إِلَّا يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لِخَلَلِ وَاقِعٍ فِي انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرد. شعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا بالرفع هو الصحيح عيناي الدموع لتجودا. جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكأبة والحزن وأصابه، ولكنه اخطأ في جعل جمود العين كناية عما يجبه دوام التلافي من الفرح والسرور، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، وهي حالة الحزن على مفارقة الأحبة لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة. ومعنى البيت إني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجزع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني لأتسبب بذلك إلى وصل يتوم ومسرة لا تزول، فإن الصبر مفتاح الفرج ومع كل عسر يسرا أو ولكل بداية نهاية. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. وللقوم ها هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح. یہاں سے افتزانی رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ کی تاقید معنوی پر بات کی ہے۔ تاقید کی دو قسمیں ہوئی تھیں، ایک لفظی اور معنوی۔ لفظی تو بیان کر دی کہ تقدیم تاخیر اور متلازم چیزوں کے درمیان فصول کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ واما فی الانتقال سے معنوی کی بات ہو رہی ہے کہ شاعر نے کہا اما فی الانتقال جو ہے وہ اما فی النظم پر مصنف کے وہ معطوف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کلام جو ہے کبھی اس لیے بھی ظاہر الدلالہ نہیں ہوتا کہ وہاں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنی مراد ہوتے ہیں، لیکن اس معنی مجازی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یعنی کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی متکلم کی مراد نہیں ہوتے بلکہ اس سے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں، لیکن مجازی معنی کی طرف سامع کا ذہن آسانی سے اس لیے منتقل نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی خلل ہوتا ہے۔ اسی خلل کو تاقید معنوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس تاقید کی وجہ سے کلام جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور یہ تاقید معنوی مخل بالفساد ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خلل واقع ہونے کا کیا سبب ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کلام میں ایسے یعنی کلام میں ایسے لوازم کا ارادہ کیا جائے، ایسے ملزومات سے لوازم کا ارادہ کیا جائے جو بعید ہوں اور جو کثیر واسطوں کے محتاج ہوں، اور دلالت پر مقصود پر دلالت کرنے میں جو ہے وہ مخفی ہوں قرینے، تو یہ جو ہے تاقید معنوی کا سبب ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ کے مطابق جو ہے خلل کا سبب یہ ہے کہ ملزومات بعیدہ کو ذکر کیا جائے اور ان کے لوازم مراد ہوں، اور لیکن ان ملزومات اور لوازم کے درمیان واسطے بہت سارے ہوں، تو یہ تاقید معنوی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مرادی معنی کی سمجھنے میں دشواری ہے اور خلل کا جو مدار ہے وہ قرائن کی پوشیدگی پر ہے، وسائط زیادہ ہو یا وسائط کم ہو اس پر مدار نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کثیر واسطے ہوتے ہیں لیکن مرادی معنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے شرح تعظیم میں کثیر الرماد کی بحث ہے شروع میں ہی کہ کثیر الرماد زیادہ راک والا،
اب راگ کی زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب مہمان نوازی مراد لی جائے اس سے. اب ان دونوں کے درمیان کئی واسطے ہیں لازم اور ملزوم کے درمیان، لیکن کیونکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ تاکید نہیں ہے. اب اس میں کیسے واسطے بہت زیادہ ہیں. راگ زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب لکڑی زیادہ جلتی ہے، اور لکڑی اس وقت زیادہ جلیں گی جب کھانا زیادہ پکے گا. کھانا اس وقت زیادہ پکے گا جب کھانے والے زیادہ ہوں گے، مہمان ہوں گے یعنی. تو اب یہاں پر اگرچہ کثیر واسطے ہیں لیکن اس کے باوجود مرادی معنی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اصل تاکید کا سبب اور مدار یہ نہیں ہے کہ واسطے کثیر ہو. اصل جو مدار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرینے مخفی ہوتے ہیں اور حقیقت سے مجاز کی طرف جانے کے لیے ذہن کی لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملزومات بعیدہ ہوں اور ان دونوں لوازم الملزوم کے درمیان کثیر وسائط ہو اور قرینے بھی مخفی ہو مرادی معنی کے لیے، تو اس صورت میں ذہن جو ہے وہ حقیقی معنی کی طرف منتقل ہونے میں مخل ہوگا، خلل واقع ہو جائے گا. اس میں تو یہ تاکید معنوی والا کلام ہو جائے گا اور فضاد سے نکل جائے گا. اس کی مثال جو ہے وہ عباس بن حنف کا یہ شعر ہے کہ سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجبتا، کہ میں تم سے جو ہے وہ گھر کی دوری طلب کروں گا عن قریب، بلکہ ضرور میں طلب کروں گا گھر سے دوری کو تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ اور میری آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائیں. شاعر رحمہ اللہ نے یہاں دو تین باتیں کی ہیں. ایک تو یہ بات کی ہے کہ تسکبو کا جو عطف ہے وہ اطلبو پر ہے، لہذا وہ منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے، اس لیے کہ وہ معطوف علیہ اطلبو بھی، تو یہ بھی معطوف مرفوع ہوگا. اور سین جو ہے وہ تاکید کا نہیں ہے بلکہ اس کا نہیں ہے استقبال کا بلکہ تاکید کا، جیسے سنکتب ما قالوا ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے مکان کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ اور میری آنکھیں آنسو بہاتی کہ وہ جم جائے. اب یہاں دو کنائے استعمال ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوتے ہیں وہ حسن و غم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی خبر دینا نہیں ہے بلکہ اس کے لازم مطلب یعنی رنج و غم. تو اس کنائے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکید میں بھی نہیں، کوئی خلل بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. دوسرا کنایہ ہے کہ شاعر نے آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ کنایہ کیا ہے خوشی سے، فرحت سے، یعنی جمود عین بول کر وہ چیز مراد لی ہے جو دائمی ملاقات سے حاصل ہوتی ہے، یعنی خوشی فرحت. شاعر نے کہا ہے کہ شاعر نے یہاں غلطی کی ہے کیونکہ جمود عین سے فرحت و سرور کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ملاقات احباب سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ جمود عین سے جو ذہن منتقل ہوتا ہے وہ اس وقت وہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ رونے کا دل کر رہا ہے لیکن آنسو ہی نہیں ہو رہے، آنسو آ ہی نہیں رہے، تب جو ہے نا جمود عین کی بات ہوتی ہے، یعنی شدت غم کی طرف ہوتی ہے. حالانکہ شاعر نے تو فرحت و سرور مراد لیا، تو یہاں شاعر نے غلطی کھائی ہے. حالانکہ شاعر کی مراد جو ہے وہ فرحت و سرور ہے لیکن اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا. تو یہ خلل ہے اور اسی خلل کی وجہ سے کلام میں تاکید معنوی پیدا ہو گئی ہے کہ ملزوم جمود عین کا تذکرہ ہے لیکن لازم فرحت و سرور ہے اور ان کے درمیان کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی قرینہ ہو اور ان کے درمیان وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور قرینہ بھی مخفی ہے، لہذا ذہن منتقل نہیں ہو رہا. تو یہ کلام تاکید معنوی پر مشتمل ہے. مطلب کیا ہے شاعر کا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے بعد مکانی چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے نفس کو جو ہے وہ جدائی پر منا لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے غم اٹھاؤں، غم اٹھاؤں، ان کو برداشت کرتا رہوں اور اپنے دوستوں کو شدت اشتیاق کا عادی بناؤں، یہاں تک کہ وہ شدت اشتیاق کے کڑوے گھونٹ پی لوں گا اور پھر اس کی وجہ سے مجھے ایسا رنج ہوگا جو بھی وہ میں برداشت کروں گا، میری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور میں خوب روؤں گا. اس کے نتیجے میں مجھے قرب اور وصال مل جائے گا اور فراق اور رنج کے بعد جو ہے وہ قرب و وصال اس لیے ملے گا کہ ہر رنج و علم کے بعد خوشی ہوتی ہے اور صبر جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہوتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ابتدا کی انتہا ہوتی ہے. تو میرے پاس جو رنج آیا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور میں بھی جو ہے نا وہ عن قریب جو ہے وہ قریب ہو جاؤں گا اور پھر یہ میرا جو رنج و غم ہے وہ
دور ہو کر فرحت و سرور مجھے حاصل ہو جائے گا اور میری آنسو جو ہے وہ خشک ہو کر میری آنکھیں خشک ہو کر ہو جائیں گی اور آنسو وہاں جم. اب یہاں پر کئی واسطے ہیں، ان واسطوں تک جو ہے وہ شاعر کی مراد تک رسائی پہنچنا بہت مشکل تھا، تو یہی تاخیر ہے، اس کی قرینہ بھی نہیں ہے. شاعر نے آخر میں یہ فرمایا کہ دلائل الاعجاز میں عبدالقاہر جرجانی نے اس شعر کی یہی تشریح کی ہے. ویسے اس موقع پر لوگوں نے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کری ہیں جن کو ہم نے مطول میں بیان بھی کیا ہے. اور تفسیرانی رحمہ اللہ نے یہ پوری بحث کی ہے تاقید معنوی کے حساب سے. تاقید معنوی کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے فرمایا ہے کہ اما فی الانتقال، مصنف نے فرمایا کہ یا تو پھر تاقید انتقال میں ہو، یعنی ذہن کو حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف منتقل کرنا. عطف علی قوله، کہتے ہیں عطف اما فی النظم پر، مطلب یہ کلام ظاہر الدلالہ نہ ہو مرادی معنی پر، لخلل واقع، ایسے خلل کی وجہ سے جو واقع ہو، فی انتقال ذہنی، ذہن کے منتقل ہونے میں معنی اول سے جو سمجھا جا رہا ہے لغت کے حساب سے دوسرے معنی کی طرف جو مقصود ہے، یعنی جو سمجھا جا رہا ہے حقیقی معنی سے اس سے منتقل نہ ہو سکے دوسرے مقصودی معنی کی طرف. وذالک، اور ایسا کیوں ہوا، بسبب اراد اللوازم البعیدہ، بسبب مراد ہونے لوازم بعیدہ کے، المفتقرہ الی الوسائط الکثیرہ، جو محتاج ہوں بہت سارے واسطوں کی طرف، مع خفاء القرائن الدالۃ علی المقصود، ساتھ قرینوں کے خفی ہونے کے جو مقصود پہ دلالت کر رہا ہوں. یعنی مبنی علیہ جو تاقید کا ہے وہ قرائن کا مخفی ہونا ہے، قرائن کا نہ ہونا ہے، وسائط کثیرہ کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ وسائط کثیرہ بھی ہو اور اگر معنی مرادی سمجھ میں آ رہا ہو تو ٹھیک ہے. اصل ہے کہ قرینہ مخفی ہوتا ہے. قول الاخر، کسی دوسرے شاعر کا قول جو عباس بن عنف ہے، مصنف نے کا قول اس لیے نہیں کہا کہ تاکہ فہم نہ ہو کہ ضمیر فرزدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے قولی کی وجہ کا قول الاخر کہا مصنف. شعر ساتھ لوگ بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکبوا، کہتے تسکبوا رفع کے ساتھ ہے، یہی صحیح ہے کیونکہ اس کا عطف اطلبوا پر ہے اور وہ معطوف کیونکہ مرفوع ہے تو معطوف علیہ بھی مرفوع ہوگا. کہتے ہیں کہ تسکبوا صحیح رفع کے ساتھ ہے. میں بہت کو دور بہت دار یعنی تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ. وتسکب عینایا، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، لتجمد، تاکہ وہ خشک ہو جائے. اب تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعل سکب الدموع، انہوں نے شاعر نے جو ہے وہ آنسو بہنے کو کنایا بنایا ہے اس سے جو لازم ہے فراق الاحبہ، کہ جو دوستوں کی جدائی سے لازم آتا ہے، من الکعبۃ والحزن، یعنی یہ حزن اور یہ پریشانی. واصابہ، اور یہ صحیح ہوا ہے، انہوں نے صحیح بالکل بات کی ہے کہ جو آنسو بہانا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ دوستوں کی محبت اور جدائی غم جو ہو رہا ہے اسی وجہ سے، یہ بھی کنایا صحیح ہے. لیکن اخطا فی جعل جمود العین، لیکن خطا کی ہے شاعر نے فی جعل جمود العین، جمود عین کو بنانے میں کنایا عما یوجبہ دوام الطلاقی من الفرح والسرور، اس سے کنایا کہ جو واجب کر دیتا ہے، واجب کرتی ہے جس چیز کو دوام الطلاقی، باہمی ہمیشگی ملاقات، یعنی فرح و سرور. تو جو فرح و سرور سے جمود عین کو کنایا بنایا، یہاں غلطی کری ہے اس نے. فإن الانتقال من جمود العین، کیونکہ انتقال ہونا ذہن کا، منتقل ہونا ذہن کا جمود عین سے الی بخلها بالدموع، اس کے بخل کی طرف آنسوؤں کے ساتھ، کیونکہ جو منتقل ہو رہا ہے ذہن وہ جمود عین سے آنسوؤں کی میں بہانے کی طرف، بخل کی طرف ہو رہا ہے. حال ارادۃ البکا، بکا کے ارادے کے وقت. وہی حالت الحزن، اور وہ حزن کی حالت ہے علی مفارقۃ البتی، دوستوں کی جدائی پر. تو یہاں پر تو ہو رہا ہے جمود عین سے، لا الی ما قصدہ من السرور، نہ کہ اس طرف جو شاعر نے سرور مراد لیا اس طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا. الحاصل بالملاقات، جو ملاقات سے حاصل ہوگا. معنی البیت، تو شعر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان اليوم، بے شک میں آج کے دن اطیب نفسا بالبعد، کہ اپنے یعنی میں اپنے آپ کو خوش کر رہا ہوں جدائی سے اور دوری سے. وأوطنها على مقاسات الاحزان والاشفاق، اور اس کو رنج و غم کے برداشت کرنے کا عادی بنا رہا ہوں. اور وأتجرع غصصها، اور
اٹک اٹک کر میں گھوٹ گھوٹ اس کو پی رہا ہوں. اتحمل لاجلها حزنا، اور میں اس وجہ سے اس غم برداشت کر رہا ہوں. یفیض الدموع من عینی، جو میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے. لأتسبب بذالک، تاکہ میں اس کو وصل اور دوام اور مسرت لا زوال کا وسیلہ بناؤں. الا وصل یدوم مسرت لا تزول، یعنی ایسے وصل کا جو ہمیشہ رہے اور ایسے خوشی کا جو ہمیشہ سے رہے، کبھی ختم نہ ہو، اس کا سبب بناؤں. فإن الصبر، کیونکہ صبر جو ہے وہ مفتاح الفرج، کشاد کی کنجی ہے. ومع كل عسر یسر، عسر کے ساتھ ہر آسانی ہے. ولكل بدایۃ نہایہ، اور ہر ابتدا کی انتہا ہے. تو یہ شعر کا مطلب ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کتنے واسطے ہیں. تو شاعر نے جو ہے وہ جمود عین سے فرحت مراد لی ہے، اور قرینہ بھی مخفی ہے، اور یہی تاکید معنوی ہے، اور یہی اشارے کا مطلب ہے بیان کرنے کا. وإلى اشارہ، اور اسی طرف اشارہ کیا شیخ عبد القاہر نے فی دلائل الاعجاز، دلائل الاعجاز میں. وللقوم ها هنا کلام فاسد اوردناه فی الشرح، اور یہاں پر بعض لوگوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو فاسد ہیں، جس کو ہم نے متول میں بیان کر دیا، وہ وہیں اسی مقام پر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.